ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میت کو قبر میں اتارنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ میت کو قبر میں اتارنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ ہے کہ میت کو پاؤں کی جانب سے میت کے سر والا حصہ جو اس کو پہلے قبر میں لایا جائے۔ ہمارے ہاں جو رائج طریقہ ہے جو کہ غلط ہے وہ یہ ہے کہ میت کو مغرب کی جانب سے قبر میں اتارا جاتا ہے، اور جو میت والی چارپائی ہے وہ مغرب کی جانب جو ہے وہ اس کی سائڈ کھلتی ہے، تو مغرب کی جانب سے اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ایک روایت ہے، اس کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسد خاکی ہے اس کو قبر میں سر کی جانب سے اتارا گیا۔ پھر ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہما، ان تینوں کی جو جسد خاکی ہیں ان کو قبر میں سر کی جانب سے اتارا گیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سر کی جانب سے قبر میں اتارا گیا۔ کچھ روایات ہیں جن میں جو میں نے روایات بیان کی ہیں، یہ ساری کی ساری جو روایات ہیں ان کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ ضعیف روایات ہیں کہ جو مغرب کی جانب سے اتارنے والی بھی ہیں، تو ان تمام روایات کو محدثین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحیح حدیث ہے جو کہ سنن ابو داؤد میں موجود ہے، جس کا نمبر ہے 3211، اس روایت کے مطابق حضرت حارث نے وصیت کی کہ ان کی نماز جنازہ ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن یزید ہے وہ جنازہ پڑھائیں گے۔ جب انہوں نے جنازہ پڑھایا اور انہوں نے نماز جنازہ پڑھانے کے بعد انہیں قبر میں پاؤں کی جانب سے اتارا اور کہا کہ یہ مسنون طریقہ ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی صحابی یہ کہتا ہے کہ یہ مسنون طریقہ ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے جو کہ حضرت ابو رافع سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی قبر میں ان کے پاؤں کی جانب سے اتارا اور اس کے سر کو پہلے قبر میں اتارا۔ تو ان دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ ہے وہ مغرب کی جانب سے اتارنا نہیں ہے، بلکہ میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارنا چاہیے۔ حضرت منصور بن عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبہ سے عرض کیا کہ ایک شخص میت کو دفن کرتے وقت پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم یہ سنت طریقہ ہے، یعنی کہ انہوں نے اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کی تصدیق کی کہ یہ سنت طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی میت کو پاؤں کی جانب سے اتارا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے کی جب میت کو قبر میں اتارنے کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ اس کو پاؤں کی جانب سے اتارو۔ پھر حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارا کرتے تھے۔ تو جو پاؤں کی جانب سے اتارنے والا طریقہ ہے یہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ امام ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت انس کے ساتھ وہ ایک نماز جنازہ ادا کرنے گئے اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت انس نے حکم دیا کہ میت کو پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارا جائے۔ تو اس طرح سے میت کو جو قبر میں اتارنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ پاؤں کی جانب سے اتارنا ہے۔ اسی لیے اس طرح سے جو چارپائیاں بنائی جاتی ہیں آج کل، وہ بھی چاہیے کہ سر کی جانب سے کھلیں۔ چارپائی اگر سر کی جانب سے کھلے گی تو پھر میت کو پاؤں کی جانب سے میت میں قبر میں اتارا جائے گا۔ تو جو ہماری چارپائیاں ہیں وہ ایک سائڈ سے کھلتی ہیں اور ہم میت کو مغرب کی جانب سے اتارتے ہیں، جو کہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔ اس کے متعلق جو چند روایات ہیں وہ محدثین کے مطابق سخت ضعیف ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کو قبر میں رکھنے لگتے
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ وعلی سنت رسول اللہ. تو یہ دعا پڑھ کر صحابہ کرام بھی میت کو قبر میں رکھا کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے بھی کام ہیں، جو بھی شریعت کے معاملات ہیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں. اگر سنت کے مطابق وہ کام نہیں کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب نہیں ہوگا. اگر ہم سنت کے مطابق کریں گے تو اس کا اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب ضرور عطا کریں گے.